الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بريد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق الوعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
اسلامی بھائیوں، حاضرین اجتماع، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اور عالم تخلیقات کا چپا چپا، جنہوں نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام کا سلسلہ سفر پیش کیا، اور خصوصاً ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آقائے نامدار سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرما کر ہمیں اور آپ کو گمراہی کے گڈھے سے نکال کر سیدھے راستے پر رکھا۔ بعد انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر، جن کی انتھک اور بے پایاں محنتوں اور کاوشوں کے بعد اسلام جیسی انوکھی نعمت ہمیں ملی اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے بقا کے لیے، انسانوں کی زندگی کے لیے کھانا اور پینا یہ انتہائی اہم ہے۔ جو شخص کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، تو اس دنیا میں نہیں رہ سکتا ہے، اس کی زندگی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ انسان کون سی چیز کھائے جو اس کے لیے مفید ہو، اس کی صحت کے لیے، اور کون سی چیز نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ان الحلال بین والحرام بین۔ حلال واضح ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اور حرام بھی واضح ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ واضح حلال جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، پھل فروٹ ہے، یا ان جانوروں کا گوشت ہے جنہیں اللہ نے حلال قرار دیا، اور واضح حرام جیسے مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، شراب ہے، یہ واضح حرام ہے۔ ایک دم جو لوگ کھاتے پیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ علیہ نے حرام قرار دیا،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبینہما مشتبہات، حلال اور حرام کے درمیان کچھ شبہے والی چیزیں لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا حکم کیا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہات سے بچ گیا، جس کے بارے میں لوگوں میں یہ کھل کر کے نہیں ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، ان کو بھی ان سے بھی اگر بچ گیا تو استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہے والی چیزوں میں جن کا حکم واضح نہیں ہے اس میں پڑ گیا، اس میں واقع ہو گیا، ان کو کھا لیا، ان کو پی لیا، تو گویا کہ حرام میں واقع ہو گیا۔ آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الا وان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کے چراگاہ ہوتے ہیں، بارڈر ہوتا ہے، حدود ہوتے ہیں۔ مثلا نیپال انڈیا میں کچھ نہیں کر سکتا، انڈیا نیپال میں نہیں، اپنے اپنے حدود ہیں، اور اللہ کے حدود اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں انہیں استعمال کرتا ہے، واقع ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے حدود کی پامالی کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہی لوتھڑا، وہی گوشت خراب ہو گیا تو پورا جسم برباد ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، تمہارے اوپر حرام کیا گیا مردار، جو جانور مر جائے، کہتے ہو جو حلال جانور نہیں ہو تو ہمیشہ حرام ہی ہے، حلال جانور بھی اگر مر جائے ذبح کرنے سے پہلے تو حرام ہو گیا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، اور خون، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا، جو رگوں میں خون ہوتا، وہ خون بھی حرام ہے۔ بہت سارے چکوا، بہت سارے قصاب، قصائی لوگ خون کو کسی برتن میں رکھ لیتے ہیں، گلاس وغیرہ میں، اس کو یا تو بیچ دیتے ہیں یا کسی کو دے دیتے ہیں، ان کا یہ عمل حرام ہے، جو اپنے لیے حرام دوسرے کے لیے بھی حرام۔ دیہاتوں میں ہوتا ہے، لوگ مرغی پالن کرتے ہیں، مرغی مر جاتی ہے جب تو کہتے لے جاؤ کسی غیر مسلم کو دے دو، نہیں دینا چاہتے کیونکہ وہ حرام ہے، وہ ہے کہ حرام کھلا رہے ہو۔ ٹھیک ہے وہ اپنا کھاتا پیتا ہے، اپنے حساب سے جو کھائے کھائے، لیکن آپ جان کر کے اسے دیتے ہیں
یہ بھی درست نہیں ہے. تو مردار حرام، خون حرام. یا ایک مسئلہ یہ سمجھیے کہ 1 پاؤ آدھا کلو 1 کلو گوشت کا ویٹ وزن بڑھانے کے لیے کچھ ایمان فروش کسائی ہوتے ہیں جو پورے گوشت کو حرام کر دیتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. جس حلال جانور کا خون بہا دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، خون بہا گیا اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا تو اسے کھاؤ. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی، خون نہیں بہا یا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ جانور حرام ہو گیا. تو بہت سے قصائی کیا کرتے ہیں، کاٹ تو دیا، گردن کاٹ دیا، حلق کاٹ دیا، کاٹنے کے بعد کرتے کیا ہیں، فوراً پکڑ لیتے ہیں، رگ کو پکڑ لیتے ہیں، جس رگ سے خون پھوارہ مار کر کے نکلتا ہے، بہتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں. جانور تڑپ تڑپ کر کے مر جاتا ہے، خون اس کا پورے اس کے جسم میں جذب ہو جاتا ہے، وہ دم مسفوح، وہ پورا جانور حرام ہو گیا. اس کا کھانا، اس کا گوشت کھانا حرام، کیونکہ اس کا خون اس کے گوشت میں جذب کر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. سور کا گوشت. اللہ کا شکر ہے مسلمانوں میں یہ نہیں سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی مسلمان بھی سور کھاتا ہو. یہ اللہ کا شکر. یہ حرام قرار دیا اللہ رب العالمین نے، اور اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ایسا نہیں کہ یوں ہی حرام قرار دے دیا عشوائی طور پر، آبس طور پر نہیں، بلکہ جن کو حرام کیا، حرام اس لیے اللہ نے کیا ہے. اللہ تو علام الغیوب ہے، ہر چیز کے رموز و اسرار کو جاننے والا ہے. لیکن آج کی میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ سور کا گوشت اگر 100 ڈگری ٹمپریچر پر ابالا جائے، بنایا جائے، تب بھی اس کے بیکٹیریاز نہیں مرتے ہیں. اور وہ بیکٹیریا جب جسم میں جاتے ہیں انسان کے تو جگر، پھیپھڑا اور کیا کیا طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور خراب کر ڈالتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اور جو جس پر اللہ یا جس پر غیر اللہ کا نام لے کر کے چھوڑ دیا گیا، اس کا کھانا بھی حرام ہے. جیسے بہت سارے لوگ ساڑھ چھوڑ دیتے ہیں، بکرا چھوڑ دیتے ہیں، مرغا چھوڑ دیتے ہیں غیر اللہ کا نام لے کر کے، اس کا کھانا بھی حرام. وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. جو آپس میں لڑ کر کے مر جائے، دب کر کے مر جائے، ڈوب کر کے مر جائے، جو جانور اگر ذبح نہیں کر سکے ہیں اور مر گیا وہ، یا جس کو درندوں نے پھاڑ ڈالا، اگر ذبح نہیں کر سکے، سب کے سب یہ حرام ہے، نہیں کھانا چاہیے. یہ تو معقولات میں، کھانے والی چیزوں میں اور پینے والی چیزوں میں. آج مسلمانوں، یہ ہمارا نوجوان طبقہ، آج جس گاؤں میں چلے جائیے، یہ نوجوان طبقہ نشیڑی ہے، بھگیڑی ہے، گجیڑی. یہ نوجوان، یہ جوانی اپنی پتہ نہیں کہاں صرف کرنے میں لگا ہوا ہے. آج دنیا
جہان کے تمام لوگوں کے لیے کام ہے، لیکن مسلمان نوجوان ایسا ہے، نہ اسے تعلیم سے مطلب ہے، نہ پڑھائی سے مطلب ہے، نہ لکھائی سے مطلب ہے، نہ بزنس سے مطلب ہے، نہ بیوپار سے مطلب ہے۔ باپ کی پراپرٹی ہے، باپ کی جائیداد ہے، باپ قطر کما رہا ہے، سعودیہ کما رہا ہے، ملیشیا اور کہاں دنیا خاک چھان رہا ہے، اور یہ بیٹا بیٹھ کر کے یہاں گجیڑی بنا ہوا ہے۔ آج عام بات ہو گئی مسلم نوجوانوں میں، آج یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، نشہ کی چیزیں، دارو شراب بھی پیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ سن لو، یہ دارو شراب، انما الخمر دارو شراب، والمیسر اور جوا کسی بھی طرح کا ہو، والانصاب اور جو بتوں پر چڑھایا جاتا ہے یا جو پانسے کھیلے جاتے ہیں، یہ سب کے سب کیا ہے؟ رجسن، پلید ہیں، حرام ہے، من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے بچو، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے تو شروع اسلام میں شراب حرام نہیں، دارو حرام نہیں۔ اس کا پہلا حکم آیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، دارو اور جوا کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر فائدہ بھی ہے اور گناہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے، اتنے حرام نہیں قرار دیا گیا۔ لوگ شراب پی کر کے نماز بھی پڑھنے جاتے تھے، ظاہر ہے شراب و دارو وہ ہے، الخمر ما خامر العقل، یہ خمر تو وہ ہے، دارو وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتا۔ آدمی جب ٹل ہو جاتا ہے پی کر کے تو سمجھتا ہے سب سے بڑا بادشاہ میں ہی ہوں، چاہے وہ نالی میں پڑا ہے۔ تو دارو وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ تو لوگ نماز پڑھتے تھے اور نماز میں سورتیں پڑھتے تھے تو کچھ کا کچھ پڑھ دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیت اتار دیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، دارو پی کر کے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائے۔ کچھ صحابہ کرام پریشان تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر وہ سوچتے تھے کہ اللہ اس میں ایک دم واضح حکم نافذ فرما دے۔ اس کے بعد آخری آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ منورہ کے اندر منادی کرا دی، لوگ دارو شراب کی مجلسیں جمائے تھے، کوئی گلاس میں بھر رہا تھا، کوئی منہ میں لے لیا تھا، کوئی حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ لیکن جب بتانے والے نے اعلان کیا کہ اب آج سے شراب حرام، ہم جیسا مسلمان ہوتا، نام والا ناگرتا والا مسلمان، چلو ابھی حرام ہوا، ابھی چلو گھونٹ لیتے ہیں۔ لوگوں نے گلاس سے اڑیل دیا، منہ میں جو لیا تھا کلی کر دیا، حلق سے جو حلق کے نیچے اتر رہا تھا اس کو قے کر دیا، نہیں اب حلق سے نیچے نہیں جانا ہے،
مٹکے اس کے پھوڑ دیے گئے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کے اندر گویا کہ ایک طرح کا سیلاب آ گیا شراب کے بہنے کا۔ مسلمان جس کو اپنے ہونٹوں سے نہیں لگا سکتا تھا۔ آج ہمارا نوجوان، میں نے تو سنا ہے کہ برتن میں کچھ لوگ پاؤچ وغیرہ رکھ لیتے ہیں، پیخانہ کرنے کے سے جاتے ہیں سیوان میں باہر، وہاں چلا لیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جو تمباکو، گٹکا، سگریٹ اور اس طرح نشہ والی، کم نشہ والی چیزوں کے جو عادی ہو جائیں گے، دھیرے 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 ان کا اتنا بڑھے گا معاملہ کہ وہ دارو پر جائیں گے، انجیکشن پر جائیں گے اور ڈرگس پر جائیں گے، پتہ نہیں کون کون سے دوائیاں نشے کی استعمال کریں گے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر نگاہ اٹھا کر کے دیکھا جائے تو اس میں مسلم نوجوان، مسلم طبقہ زیادہ نظر آتا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلام میں تو واضح طور پر اللہ رب العالمین نے تو ہر چیز کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ نے انسانوں کے مال کی حفاظت فرمائی، اور وہ اس طرح سے کہ اگر کوئی مال چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اس طرح سے مال کی حفاظت فرمایا اللہ نے، جان کی حفاظت فرمائی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے ناحق طور پر تو اس کی جان لی جائے گی۔ اگر وہ دیت پر راضی ہے، پیسہ لے کر کے جو دیت ہے اگر اس پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی چاہے کہ ہم جان کا بدلہ جان لیں گے تو قصاص کو اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا اور کہا یہی زندگی ہے۔ آج تو اس کو کٹھورتا لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سخت قانون ہے۔ آج یہ قانون نافذ نہیں ہے، اس لیے ہزاروں قتل روز ہوتے ہیں۔ اگر یہی قانون نافذ کر دیا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن و شانتی، امن و امان برپا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے عزت و آبرو کی حفاظت کی۔ عزت و آبرو کی حفاظت یہ کی کہ اگر کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے دیش نکالا۔ اور اگر شادی شدہ ہے اور 4 گواہ گواہی دے دیں کہ ہاں اس نے واقعی یہ غلط کام کیا ہے تو اس کو پھر پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا، اسے دنیا میں جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اسلام نے ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، اور اسلام نے تو عقل کی حفاظت کی۔ عقل اللہ تعالیٰ نے دیا، شعور دیا، اس لیے نہیں دیا کہ پی کر ٹل رہو جا کر کے کسی کھرہی کی آڑ میں پیو، کہیں اور نشہ کرو، کہیں کھیت میں چلے جاؤ، کہیں الگ تھلگ چلے جاؤ، ایسے اس لیے نہیں، بلکہ عقل کو دیا اللہ تعالیٰ نے، تو عقل کا استعمال صحیح جگہ پہ کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شراب کو بھی حرام قرار دیا، اور اللہ پاک نے یہ حکم دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگوں زمین میں جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ شیطان جس کی طرف لے جائے، شیطان لے جائے سانپ کھا لو، بانر کھا لو، کتا کھا لو، سور کھا لو، بلی کھا لو، تو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور حلال یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے ایک تو کھانے پینے میں حلال ہے، اور ایک اور چیز ہے کہ ہم کسی کا مال ناحق کھا لیں وہ بھی حرام ہو گیا، یا ہم سود خوری کر لیں، سودی کاروبار کریں، سود کا لین دین کریں، سود کو کھائیں پیئیں، وہ بھی حرام ہوا۔ تو ہر اعتبار سے ہمیں حلال کھانا، حرام سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعد ابن ابی وقاص بہت جلیل القدر صحابی، 6 نمبر پر ایمان لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو ایمان لانے والوں میں 6 نمبر پر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی. سعد ابن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد میں جب کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الغار شروع کر دیا، حملہ، ایمان دے ہم لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، تو سعد ابن ابی وقاص سینہ سفر ہو گئے اور تیر چلانے لگے، کافروں کو مارنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارم سعد، اے سعد تیر چلاتے جاؤ، ارم سعد، اے سعد تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی. یہ وہ خوش نصیب صحابہ ہیں، صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد تیر چلاؤ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جاؤ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کے لیے متعین کیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا، یہی 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہی خلیفہ ہوگا. سعد ابن ابی وقاص بہت بڑے جنرل، قادسیہ کو فتح کرنے والے اور بہت سارے معرکوں میں شریک ہونے والے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں. مستجاب الدعویٰ مطلب کہ میں جو بھی دعا اللہ سے کروں وہ قبول ہو جائے. آج مسلمانوں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آج ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، آج ہمارے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہا کرتے ہیں، گہار لگاتے ہیں اللہ. لیکن کیوں؟ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے حلال کھانا چھوڑ دیا. حلال اور حرام کی پرواہ ہمارے اندر نہیں رہ گئی ہے. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے، میرے لیے آپ دعا کر دیجئے، میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں، میری دعا قبول کرے اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی، کہا سعد اطب مطعمک، اپنا کھانا تم پاکیزہ کرو، حلال کرو، حلال کھاؤ، تکن مستجاب الدعویٰ، تمہاری دعا قبول ہوگی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا. کوفہ کے بارے میں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو یہ مشہور قول ہے کہ الکوفی لا یوفی، جو کوفہ ہوگا، کوفہ کا رہنے والا، وہ وفا نہیں کر سکتا، غدار ہی ہوگا، وہ غداری ہی کرے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کیا ان لوگوں نے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا کوفہ میں گورنر بنا کر کے، تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں شیطان ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے کہ ان کو ڈامنیٹ کر دیا جائے، ان کو نیچا دکھا دیا جائے، تاکہ لوگوں کے اندر وہ بے اثر ہو جائیں، لوگ ان کی باتیں نہ سنیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ سعد بن ابی وقاص اچھے امیر نہیں، اچھے گورنر نہیں ہیں. یہاں تک لوگوں نے شکایت کیا کہ وہ اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھاتے ہیں، اور شکایت پہنچا دیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب شکایت پہنچی تو عمر ابن خطاب بڑے ہی جلیل القدر صحابی، دوسرے خلیفہ اور ایک
کسی معاملے میں مداخلت کرنے والے نہیں تھے. یہ خوب جانتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص بہت اچھے آدمی ہیں, یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, لیکن چونکہ اب شکایت ہو گئی تھی تو تحقیق ضروری, تحقیق شروع کیا, ان کو معزول کر دیا. ان کی جگہ پر حضرت عمار کو امیر اور گورنر متعین کر دیا, اور سعد کو مدینہ طلب کر دیا. سعد بن ابی وقاص مدینہ طلب کیا, کہا کہ تمہارے خلاف یہ شکایتیں آئی ہیں اور یہاں تک شکایت ہے کہ تم اچھی طرح سے نماز نہیں پڑھاتے ہو. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اے امیر المومنین, میں تو ان کو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سیکھا ہے. اور کہا عشاء کی 2 رکعتیں پڑھاتا ہوں, لمبی کرتا ہوں, اور بعد والی 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا ہوں. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, یہی میں اسی طرح پڑھاتا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کنیت کے ساتھ کہا, ابو اسحاق یعنی سعد بن ابی وقاص کو, یہاں تجھ سے میرا یہی گمان تھا, تم اچھے آدمی ہو, لیکن اب بہرحال جب شکایت آئی ہے تو تحقیق ضروری ہے. حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب نے لگا دیا, اور سعد رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں بھیجا کہ جاؤ کوفہ اور ان کے بارے میں پتہ لگاؤ کہ وہاں کی عوام کیا کہتی ہے, وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں. محمد ابن مسلمہ اور سعد ابن ابی وقاص گئے, گھوم رہے ہیں مسجدوں میں, بہت ساری جگہوں پہ گئے, جہاں جاتے ہیں تہاں لوگ پرشنسا کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں کہ سعد یہ اچھے امیر تھے, اچھے گورنر تھے, تمام لوگ تعریف کر رہے ہیں. بنو ابس کی ایک مسجد میں پہنچے جب, تو وہاں بھی پوچھا کہ سعد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو ایک بوڑھا اٹھا, اس نے کہا جب پوچھ ہی لیے ہیں آپ تو میں بتاتا ہوں کہ انه لا يمشي بالسریہ ولا يقسم بالسویہ ولا يعدل في القضیہ. کہا گیا سعد کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے تو یہ سعد بنفس نفیس اپنا لڑائیوں میں نہیں جاتے ہیں, دوسروں کو بھیج دیتے ہیں, اپنا نہیں جاتے ہیں. لا يمشي في السریہ ولا يعدل في القضیہ, اور کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں انصاف نہیں کرتے ہیں. ولا يقسم بالسویہ, اور جو مال غنیمت وغیرہ آتے ہیں ان کو برابر نہیں تقسیم کرتے. 3 چیزیں کہا اس نے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمین چاک گیا, کہا بڈھے دیکھ اب میں بھی تیرے لیے بد دعا کر رہا ہوں. کہا اے اللہ, اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, ریا و سما کے لیے مجھے ایسا کہہ رہا ہے اور میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں, تو اے اللہ فاطل عمرہ, اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے. واطل فقرہ, اور اس کی محتاجگی کو لمبا کر دے, زیادہ کر دے. وعرضہ للفتن, اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے. بد دعا دے دیا. 3 چیز اس نے شکایت کی تھی اور 3 بد دعا انہوں نے دے دیا. اب کیا ہوا, راوی حدیث جو کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو دیکھا کہ بڑھاپے کی وجہ سے, جب وہ بوڑھا ہو گیا, بڑھاپے کی وجہ سے اس کی بھویں نیچے گر گئی تھی, دیکھ نہیں پاتا تھا, اسے اٹھا کر کے دیکھتا تھا, اس کی عمر لمبی ہو گئی. وَأَتِلْ فَقْرَهُ, اور اتنا محتاج ہو گیا کہ دانے دانے کو ترستا تھا, لوگوں سے مانگتا پھرتا تھا, اور فتنے میں مبتلا ہو گیا. اتنا بوڑھا کھوسٹ ہو گیا تھا, دیکھ نہیں پاتا تھا, لیکن بھواں اٹھا کر کے دیکھتا تھا. جب لڑکیاں گزرتی تھی تو ان کو آنکھ مارتا تھا. اب جب لڑکیوں کو آنکھ مارتا تھا تو لڑکیاں کیا کریں گی, جوتا چپل اور پتہ نہیں کس سے اس کی عزت بناتی تھی. جب مارا جاتا تھا تو کہتا تھا وہ, کہا شیخ مفتون, میں ایسا بوڑھا ہوں جو فتنے میں مبتلا ہو گیا. وَأَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سعد, اور مجھے حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی. مسلمانوں, اپنا کھانا جو معقولات ہے, کھانے کی چیزوں کو حلال کرو. اللہ رب العالمین ندائیں سنے گا, اللہ دعائیں سنے گا, ہماری دعائیں رائے گا نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین
ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال مال کھانے کی توفیق عطا فرما، حلال چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا، بار الہ مرنے کے بعد ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔